اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حبیب بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا بھی سردار تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و زراعت کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کے گئے، اور ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائف بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات میں اپنی طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حبیب بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، عکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائے گی، جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہرت کی مانند حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حبیب بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ حبیب بن اخطب نے کہا، قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ نہ یاد آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے بیتے ہوئے کل کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا ہوا چہرہ اچھے سے یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، عکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کیجئے کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، آپ نے جھوٹ بول کے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان بزدل ہے، ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے اور ایسی ہی